باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، میں ہوں محمد جواد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل محمد جواد آفیشیل۔ صوبہ التوا کا شکار ہے۔ ایران نے تو اس کو تعمیر کر دیا ہے، لیکن ہم لوگ اس کو تعمیر نہیں کر سکے۔ اگر ہم اپنی کرنسی میں ایران سے گیس اور پیٹرولیم خریدنا شروع کر دیں تو اس کے بہت سارے فوائد ہوں گے۔ اس سے ہماری بجلی سستی ہوگی، ملک سے مہنگائی کا خاتمہ
وقت کے سامراجی ڈالروں پہ پلنے والے ملاؤں نے ذوالفقار علی بھٹو کو کافر، شرابی اور زانی تک کہا۔ آپ جانتے ہیں وہ سامراجی کون تھے؟ سامراجی طاقتوں پہ پلنے والے وہ لوگ کون تھے جنہوں نے ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف خونی مظاہرے کیے؟ وہ مولانا فضل الرحمان کے والد مفتی محمود اور جماعت اسلامی کے بانی مولانا مودودی تھے۔ آخر کار وہ لوگ بھٹو کا خاتمہ کر کے رہے۔ ایک دن امریکی سفیر نے کہا دا پارٹی از اوور، تو دوسرے دن ہمارا شاء لگ گیا۔ اس کے بعد بھٹو کے بعد خارجہ پالیسی کی کچھ حکمت عملی میاں محمد نواز شریف نے اپنائی۔ اس نے ہندوستانی وزیر اعظم واجپئی کو دورہ پاکستان کی دعوت دی اور اعلان لاہور ہوا، معاہدہ ہوا کہ ہم جنگ نہیں کریں گے، اچھے تعلقات قائم رکھیں گے اور دوست بن کے رہیں گے اور آگے بڑھیں گے۔ لیکن سامراجی طاقتیں کبھی نہیں چاہتی کہ پاکستان کے ہمسایوں کے ساتھ تعلقات ٹھیک ہوں۔ وہ چاہتے ہیں کہ یہ لڑتے رہیں اور ان کا اسلحہ بکتا رہے۔ تو ابھی یہ کام جاری تھا، دوستی کی طرف ہم بڑھ رہے تھے، تو واقعہ کارگل ہو گیا۔ کارگل آپریشن میں جو پاکستان کی رسوائی ہوئی وہ تو ایک الگ چیز ہے، لیکن پاکستان اور بھارت کے درمیان جو ایک امکان تھا کہ یہ ملک آپس میں دوستی کریں گے، وہ امکان ختم ہو گیا۔ اس کے بعد عمران خان نے سوچا کہ ایک آزاد خارجہ پالیسی اپنائی جائے۔ اس نے کہا کہ نہ ہم کسی کی غلامی کریں گے، نہ دشمنی کریں گے۔ اسی بلبوتے پر عمران خان نے امریکہ کے دورے کیے، چائنا کے، ایران کے، لیکن جب اس نے روس کا دورہ کیا تو سامراج ایک بار پھر تڑپ اٹھا۔ انہوں نے کہا کہ اگر پاکستان کے روس کے ساتھ تعلقات ٹھیک ہو گئے تو پاکستان کو امریکی امداد کی ضرورت نہیں رہے گی۔ پاکستان میں رجیم چینج آپریشن ہوا اور عمران خان کو حکومت سے الگ کر دیا گیا۔ پاکستان کے نوجوانوں، میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ 75 سال سے یہی کھیل کھیلا جا رہا ہے، کیا یہ کافی نہیں ہو گیا؟ کیا اس کھیل کو اب ختم نہیں ہونا چاہیے؟ یہ تماشا بند نہیں ہونا چاہیے؟ لیکن اس تماشے کو بند کرنے کے لیے یہ کٹھ پتلی حکومتیں کچھ نہیں کر سکتی۔ اس کے لیے ایک عوامی جدوجہد کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے آپ تیار ہو جائیں۔ اگر وہ جدوجہد ہم لوگوں نے نہ کی اور اس سسٹم سے ہم لوگ نہ نکلے تو کبھی بھی خیر کی توقع نہیں رکھی جا سکتی، بلکہ ہماری آنے والی جو نسلیں ہیں وہ تباہ ہو کر رہ جائیں گی۔ ابھی آپ دیکھ لیں 4-5 سال کے بعد ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، تو لہذا بہتر ہے کہ ہم ابھی سے بیدار ہو جائیں، اس تماشے کو بند کریں، آپ شعور لائیں، مزدور، کسان، غریب، طلبہ یہ سب جمع ہوں، متحد ہوں اور ہم اس سسٹم کا خاتمہ کریں۔ پاکستان زندہ باد۔